السلام علیکم عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 15۔ وہ سانس بے ترتیب لے رہا تھا۔ یہ سب جادوئی وہمہ ہے، کسی شکتی نے جادوئی خواب دکھا کر راستے سے بھٹکانا چاہا ہے۔ میں یہ نہیں کروں گا۔ نصف النہار کا وقت تھا۔ نذیر صاحب کھانا کھا چکے تھے۔ بہراج سے کھانے کا پوچھا۔ نہیں تاؤ، میں بس ایک کپ چائے پینے آیا ہوں۔ نسا چائے بنانے لگی۔ نذیر صاحب پھول پودوں کی بابت بات کرتے ہوئے افسوس کر رہے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، جل سڑ گئے۔ نگہداشت میں کمی آئی ہے یا کوئی اور مسائل؟ جس دن تم آئے تھے بہراج موبائل نکال کر کسی کو کال کرنے لگا تو نذیر صاحب کو خاموش ہونا پڑا۔ زبیدہ بیگم یہ محسوس کر رہی تھی بہراج نے نذیر صاحب کی بات کو اہمیت نہیں دی، لیکن نذیر صاحب ایسی باتوں کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ ندا کا شوہر اور بچہ جو لاپتہ تھے اور زبیدہ بیگم دن رات اس گھرانے کے لیے دعا گو پریشان اور غم زدہ تھیں۔ وہ ندا کے گھر جانے کو تیار ہو رہی تھیں۔ باہر شور کی آواز سن کر بہراج نے آبروز کھیڑے۔ لوگ دعائیں کر رہے ہیں کب سے؟ کچھ ہوا ہے محلے میں؟ میں ابھی آیا تو بہت سی چیمگوئیاں سنی۔ نذیر صاحب اور زبیدہ بیگم بتانے لگے۔ بددعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں ہی ہو جائیں تو کرامات ہو۔ بہراج کا انداز، مذاق و تمسخر اڑاتا لہجہ، دونوں ہی ایک دم خاموش ہو گئے۔ نذیر صاحب حیران سے بہراج کی صورت دیکھتے مناسب جواب سوچنے لگے۔ وہ بہراج کے مکالمے کو اس کے ماضی کی کڑی سمجھے۔ زبیدہ بیگم سے رہا نہ گیا۔ نہیں بیٹا، تمہیں انداز اور الفاظ بولنے سے پہلے کروڑوں دفعہ سوچنا چاہیے۔ کس ذات کے بارے میں الفاظ بولے تم نے؟ بددعا ہو یا دعا قبول ضرور ہوتی ہے، مگر اپنے اپنے وقت پر۔ بددعا حقدار تک پہنچ کر ہمیشہ اس کو ضرر پہنچاتی ہے۔ اگر دینے والا حق پر نہ ہو تو بددعا کرنے والے پر پلٹ آتی ہے۔ جی آنٹی، درست کہا آپ نے، بہراج مسکراتے بولا۔ بڑھیا کا کروں گا جلدی بندوبست۔ وہ اندر سے سلگ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم مزید کچھ کہے بنا کچن میں چلی گئیں۔ انہیں اس کا انداز اور بات بہت ناگوار گزری۔ نسا چائے دینے آئی تو بہراج نے ایک نظر بھی نسا کو نہ دیکھا۔ نذیر صاحب کچھ دیر پہلے کی بات پر ہی غور کر رہے تھے کہ بہراج کے اس انداز پر مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے بہراج ایسی عادتوں کا مالک نہیں، سلجھی ہوئی سنجیدہ فطرت کا مالک ہے۔ چائے پی کر مہمان کھانے آ گئے۔ نذیر صاحب نے اسے پیسوں کی متعلق بتایا تو بہراج نے پھر سے انہیں پیسے دینا چاہے، مگر نذیر صاحب نے یہ کہہ کر روک دیا، انہیں بہت بڑا کپڑوں کا آرڈر ملا ہے، اب ان کی ضرورت نہیں۔ بہراج کے پھر بھی اصرار کرنے پر نذیر صاحب نے بات بدل دی۔ جب دو نوجوان ان کو لوٹ کر چلے گئے اور وہ دکان پہ پہنچے تو ایک بہت پرانا گاہک کپڑوں کا بہت بھاری آرڈر لے آیا اور کپڑا جلد تیار کروانے کو کہا۔ یہ آرڈر ان کو 1,00,000 سے زائد منافع دے سکتا تھا۔ نذیر صاحب کو زبیدہ بیگم کی یاد آئی، جو بہت خفا ہوئیں بہراج سے رقم لینے پر۔ آج تک کسی سے قرض ادھار یا کسی کا احسان لینے کی نوبت نہ آنے دی اس پالنے والی ذات نے، تو آج اپنے بھتیجے سے رقم لے کر خود کو اس کے احسانوں تلے کیوں دبانا چاہتے ہیں؟ اس وقت وہ زبیدہ بیگم کی بات نہیں سمجھے، مگر آج وہ دل سے قائل تھے اپنے مالک کے فیصلے پر۔ اسی لیے بہراج کے بہت اصرار کرنے پر بھی انہوں نے رقم نہ لی اور بات بدل دی۔ شادی کب کرو گے؟ کب تک چھڑے چاند پھرنے کا سوچ رکھا ہے بہراج؟ بہراج ہلکا سا ہنس دیا۔ جی بس، وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اسی وقت زبیدہ بیگم اندر آئیں۔ میرا دل پریشان ہے، میں پھر سے ندا کے پاس جانا چاہ رہی ہوں۔
کچھ دیر تک میں لوٹوں گی۔ نذیر صاحب نے سر ہلایا تو زبیدہ بیگم پلٹی۔ بہراج ایک دم اونچی آواز میں بولا، اگر بالفرض یہ سب آپ سے ہوا ہوتا۔ زبیدہ بیگم اس کی بات سن کر رکیں اور پلٹ کر بہراج کو دیکھا۔ نذیر صاحب ناسمجھی اور حیرانی سے بہراج کو دیکھ رہے تھے۔ پھر زبیدہ بیگم کو دیکھا جو غور سے بہراج کی آنکھوں اور چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کر رہی تھیں۔ بہراج اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، آپ کی کسی عمل سے ان کی زندگی برباد ہوئی ہوتی۔ بالفرض اگر یہ آپ نے کیا ہوتا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ جیسے ان کو یہ تصور کروانا چاہ رہا تھا، یہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے ہی یہ حادثہ ان کے ساتھ رونما ہوا ہوتا تو۔ نذیر صاحب کو اس کا انداز اور بات دونوں ناگوار گزریں۔ یہ کیا ہے فضول بات کر رہا ہے بہراج؟ لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ، وہ اپنی ہی بات کا مزہ لے رہا تھا، مسکراتا ہوا، پلک چپکائے بنا۔ بہراج یہ کیسا سوال ہے؟ نذیر صاحب کافی ناگواری اور ماتھے پر بل لیے بولے، کوئی بات نہیں نذیر صاحب، بچے نے سوال مجھ سے کیا ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گی۔ زبیدہ بیگم قریب پڑے صوفہ پر بیٹھیں۔ ہاں اب پوچھو، کیا میں کرتی تو؟ نذیر صاحب نے پہلو بدلا، وہ برا محسوس کر رہے تھے لیکن زبیدہ بیگم کے کہنے پر خاموش رہ گئے۔ برا تو زبیدہ بیگم کو بھی لگا، اس کا انداز وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مسکراتا ہوا چڑھاتا انداز، اور جیسے وہ کچھ جانتا ہو اور زبیدہ بیگم نہیں۔ بالفرض اگر آپ سے یا آپ کی کسی عمل سے ان کی زندگی میں طوفان آیا ہو، آپ کیا کریں گی یا آپ کیا کرتی؟ بیٹا، اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہوئی ہو تو میں یوں دکھی نہیں بیٹھوں گی۔ اگر میری تمنا پوری ہوئی ہو، اگر انجانے میں ہوئی تو لازماً یوں بیٹھنے کی بجائے جن کی گنہگار ہوں ان سے معافی مانگوں گی اور رب کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر، جس نے میری غلطی کی کچھ شروعات کو اختتام تک پہنچایا اس کو ہی بددعا لگے گی۔ اگر میں انجانے میں گناہ کر بیٹھی تو باقی میں ناقص العقل بندی ہوں، میرا اتنا علم نہیں بیٹا۔ ٹھنڈا